الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أول صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرنت بركته بذاته محياه وطب الأوالي بطيبه وذكره ورعيه. برادر کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. ہمیں ایمان کی تجدید کرنے کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرمایا. کیونکہ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہر کام جو ہے ہم سے شیطان کرواتا ہے. انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک اس کا اپنا نفس ہے. انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان ایک نفس. ہم سے جو اعمال کی جو چوری ہوتی ہے، اعمال کے جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اس کا ذمہ دار ہمارا نفس ہوتا ہے، جبکہ شیطان ایمان کا چور ہے. شیطان ایمان کا چور ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں اگر کسی کے قلب میں رائی دانے برابر بھی ایمان ہوگا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بخشوا لوں گا. رائی دانے برابر بھی ایمان اگر ہے تو وہ بخشا جائے گا. تو شیطان کیا چاہتا ہے کہ رائی دانے برابر بھی ایمان نہیں رہنا، رائی دانے برابر بھی ایمان نہیں رہنا. انہیں اعمال کی فکر نہیں کرتا، اعمال تو انبیاء والے کرا دیتا، لیکن ایمان کو چرا لیتا، ایمان کو نکال دیتا. انسان بے ایمان مرتا ہے تو دوزخ کا مستحق ہوتا ہے. اس کا منشا، اس کا مقصد یہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا مرتبہ گھٹ گیا. ورنہ آدم اسلام کے پیدا ہونے سے پہلے اس سے بڑا مرتبہ اسی کا تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو درس دیتا تھا. کا درس دیتا تھا؟ توحید کا درس دیتا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو ایک جھولا دیے تھے، ایسا جھولا جو ایسا جب اوپر جاتا تو 7 آسمانوں کے فرشتوں کو درس دیتا تھا، جب نیچے آتا تو 7 زمین کے 7 طبق جو ہیں اس کے فرشتوں کو درس دیتا تھا، یعنی توحید کا درس. لیکن اللہ تعالیٰ جب حکم دیے کہ تم آدم کو سجدہ کرو، وہ انکار کرا، مارا گیا. آدم کی وجہ سے اس کا مقام گھٹا، دنیا میں ذلیل ہوا، خوار ہوا، دھتکارا گیا اللہ کی جانب سے. تو قسم کھایا انہوں نے. کس بات کی قسم کھایا؟ میں آدم کو اور ذریات آدم کو جنت پہ جانے نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ بھی بولے میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب تک کہ بندہ توبہ کرتا رہے گا اس کے گناہوں کو بخشتا رہوں گا. اللہ بھی اپنے جلال کی قسم کھا کے بولا کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ بندہ جب تک توبہ کرتا رہے گا میں اس کے گناہوں کو بخشتا رہوں گا. توبہ اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، توبہ اتنی بڑی اہم چیز ہے. ہم توبہ کو اہمیت نہیں دیتے، توبہ کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، توبہ کرنا ہمارے خیال میں نہیں آتا. توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہے پشیماں ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، اپنے گناہ پہ افسوس کرنا، نادم ہو جانا، اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا قلب سے. آپ کہیں جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسجد نہیں ہے دور تک، کوئی خانقاہ نہیں ہے دور تک، کوئی عبادت کا نہیں ہے دور تک، پھر بھی وہاں پہ آپ سے کچھ گناہ سرزد ہوا، اب وہیں پہ قلب سے اللہ سے رجوع ہو گئے ہم، وہ ہماری توبہ ہے. توبہ کرنے کے لیے ہم کو کسی خاص مقام پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے ملنے کے لیے ہمارے کو کوئی خاص مقام پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. بندہ اللہ سے جہاں چاہے وہاں مل سکتا ہے، بندہ اللہ سے جہاں چاہے وہاں مل سکتا ہے، لیکن بندے کو احساس ہونا کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ سے ملنا ہے. نماز میں ہم ٹھہرتے ہیں، اکثر آپ بھی دیکھے میں بھی دیکھا، کئی لوگ آتے جلدی جلدی اسینہ یوں چڑھا کر اللہ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز کے لیے آہستہ آہستہ آؤ، جتنی نماز رکعت ملے، جتنی جماعت ملے اس میں شامل ہو جاؤ.
ہم ایک رکعت نہیں چھوٹنا، ایک رکعت بچانا، جلدی امام صاحب رکوع میں گئے ہوئے ہیں، ہم وضو خانے میں ہیں، بھاگ کیا رہے؟ نماز میں ملنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا جو قلب ہے، قلب کی جو دھڑکن ہے نارمل رہنا۔ ہم بھاگ کے آتے تیزی سے، ہماری دھڑکن تیز رہتی، ہماری سانس کھلی ہوئی رہتی، پھر بھی ہم رکعت میں مل جاتے۔ کہاں ہو رہی ہے اللہ سے ملاقات؟ ملاقات کا احساس کیا ہے؟ اللہ ہمارا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا کفیل و کارساز ہے۔ اب یہاں پہ دنیا میں دیکھ لیجیے، ہمارا باس ہم کو جو تنخواہ دیتا، اس سے جب ملاقات کرتے ہم ادب سے ملتے، رعب سے مل دے گا اس سے، رعب سے ملے تو تنخواہ چلے جاتی، نوکری سے نکال دیتا۔ دنیا میں اتنا خوف ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کا کفیل و کارساز ہے، ہر چیز کا کفیل و کارساز ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہمارے کو دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حاجت روا، ہر چیز کا حاجت روا ہے، اس کے سامنے حاضری ہونے کا احساس ہونا۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے پھر بندے پہ، اتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ بندے پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، بڑا گنہگار شخص تھا، بے انتہا گناہ کرتا تھا۔ اس کی گناہ کی وجہ سے وہ مقام پہ قحط آ گیا، بارش بند ہو گئی، سوکھا پڑ گیا، پریشان ہو گئے۔ سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کے میدان میں آ گئے، میدان میں آ کے اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ رحمت نازل فرما، بارش نازل فرما۔ موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کرتے تھے۔ حضرت علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، ہماری قوم میں ایک ایسا شخص ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم اس قوم پہ یہ قحط نازل کیا ہے، اگر وہ بندہ وہ بستی چھوڑ کے چلا جائے، وہ بستی چھوڑ کے چلا جائے، ہم رحمت نازل کریں گے۔ یہ گفتگو ہوئی، گفتگو چل رہی، سب لوگ محفل میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تمام مجموعے کو مخاطب کر کے بولے کہ اے لوگوں، تم میں کون ہے گنہگار شخص، اتنا زیادہ گناہ کرنے والا، جسے اللہ ناراض ہے اور جس کے گناہوں کی وجہ سے یہ تمام بستی پہ قحط آ گیا؟ تم کون ہے وہ؟ چلا جائے بستی سے نکل کے، تاکہ دوسرے لوگوں کو راحت مل جائے، دوسرے لوگوں کو سکون مل جائے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت چل رہی، کوئی شخص باہر نہیں گیا بستی سے نکل کے، مسلسل بارش شروع ہو گئی، رحمت نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ کی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرے کہ اے موسیٰ، اے اللہ، تو بولا کہ کوئی گنہگار شخص ہے، اس کی وجہ سے یہ بارش نہیں ہو رہی، قحط آ گیا، کوئی گیا نہیں لیکن پھر بھی تو بارش نازل فرما دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ بندہ ٹوٹ کے خلق سے ہم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا، خلق سے ٹوٹ کے ہمارے گناہوں کی ہم سے معافی مانگا اور ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھے اے اللہ وہ شخص کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ بولے اے موسیٰ، میں اس کا نام نہیں بتا سکتا، اس کو پردے میں رکھا ہوا ہوں، اتنے گناہوں کی اس کی میں پردہ پوشی فرمایا، اب میں اس کو کیسے رسوا کر سکتا ہوں؟ اللہ کا اتنا گنہگار بندہ جس کی وجہ سے سارے شہر میں قحط آ گئی، جب بندے اللہ سے معافی مانگ رہا، توبہ کر رہا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرما رہا، معلوم ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بولا کہ اے موسیٰ اس کا نام ظاہر نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ سے توبہ نہیں کرتے، اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اتنے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، ہم کتنے گناہ نہیں کرتے، جتنے ہزاروں گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی حفاظت فرما رہا، حفاظت نہیں پردہ پوشی فرما رہا۔ اس لیے حکم ہے ہم کو بھی، ہم کسی کو گناہ کرتے دیکھیں ان کے گناہ کو بیان نہیں کرنا، ارے فلاں خراب ہے، فلاں کام کر رہا تھا، ارے فلاں ہے، فلاں غلطی کرا بھی، ارے فلاں ہے فلاں، کسی کے گناہ کی تشہیر نہیں کرنا، کسی کے گناہ کی ہم تشہیر نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا رہا، ہم کو کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی اور کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے تو گناہ بخش دے، اللہ چاہے تو گناہ کی سزا دے، بتا دے، اللہ کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں۔ اللہ کے پاس گناہوں کے 3 دفتر ہیں، گناہوں کے 3 دفتر ہیں، دفتر ہے نا رجسٹر، گناہوں کے 3 قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ ایک گناہ وہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، جس کی سزا نہیں، مطلب مستحق جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ، جیسے کہ کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے۔ اور ایک وہ دفتر ہے جس میں اللہ کے اور بندے کے درمیان کے گناہ ہیں،
ایک وہ دفتر ہے جس میں اللہ اور بندے کے راست یعنی فرائض کی ادائیگی، اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گناہ کی بخشش ہے پوری، میں چاہے تو تمام کے تمام گناہ بخش دوں، میرے اختیار میں۔ تیسرا ایک اور دفتر ہے جس میں انسان کے حقوق عباد کے گناہ لکھے جاتے ہیں، معاملات کے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اس میں سزا ہونے والی ہے، ہمیشہ کی سزا نہیں لیکن سزا ضرور ہونے والی ہے۔ اس میں تیسرے دفتر میں، گناہ کے تیسرے دفتر میں، جس میں معاملات ہوتے ہیں، حقوق العباد ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، اولاد کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، زوجین اپنے حقوق ایک دوسرے کے ادا کرنا، جو ہمارے ساتھ ہے، یہاں تک کہ ہم ایک بکری کو لا کے گھر میں رکھے، ایک بکری کو لا کے ہم گھر میں رکھے اور اس کو اگر ہم گھاس نہیں ڈالے، اس کا ذمہ ہم لیے، اس کو وقت پہ گھاس نہیں ڈالے، اس کو پانی نہ ڈالے، کل اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے۔ اللہ کی جو وہ ایک مخلوق تھی، مخلوق کو تم تکلیف دی، اللہ تعالیٰ ہم کو پوچھنے والا ہے۔ یہ بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، اپنے گناہوں پہ پشیماں ہونا، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ میں پچھلے ہفتے بتایا تھا واقعہ سنا کے، سرکار کی حدیث مبارکہ ہے وہ، جو آپ واقعہ سنائے کہ اونٹ ڈوبنے کا جو میں واقعہ سنایا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے بندے سے۔ بندہ توبہ نہیں کرتا، بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ گناہ کے دو قسم ہیں، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ بڑے گناہ، گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ۔ لیکن کئی ایسے گناہ صغیرہ ہیں جو گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ گناہ صغیرہ کبیرہ کب بنتے بھائی؟ گناہ صغیرہ کو ہم گناہ صغیرہ نہیں سمجھے، چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ نہیں سمجھ کے ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ کے گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ وہ صغیرہ گناہ کل ہمارے لیے گناہ کبیرہ بن کے ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھنا، سرکار نے فرمایا کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے، جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کے لیے گناہ ایک پہاڑ کی مانند نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اس کو ایک بڑے پہاڑ کی مانند نظر آتے ہیں۔ اتنا بڑا پہاڑ میرے سر پہ آ کے گرے گا، میں بچوں گا نہیں بچوں گا، اتنا خوف کرتا ہے۔ جبکہ ایک کافر مشرک جو اللہ سے نہیں ڈرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بھی مکھی کے برابر تصور کرتا ہے، تو ناک پہ بہتی ہوئی میں جب چاہے جب اس کو اڑا دوں۔ مومن بندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑے بڑے پہاڑ جیسے تصور کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں۔ ہمارے پاس تو گناہ کی وہ صفت ہی نہیں ہے، ہم کئی ایسے گناہ ہیں جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ گناہ کبیرہ، بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ 17 قسم کے گناہ کبیرہ ہیں، جن میں 4 کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، جس میں اللہ کی ذات سے نا امید ہونا بھی ہے۔ اللہ کی ذات سے نا امید ہو جانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی ذات سے نا امید کبھی نہیں ہونا۔ نا امیدی کفر ہے، مقصد سنتے، نا امیدی کفر ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، ہر ایک کے قلوب اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے چاہے اس کے قلوب کو بدل سکتا ہے۔ ہم اللہ سے رجوع ہونا، ہم اللہ کے سامنے پیش ہونا، ہمارا معروضہ اللہ کے سامنے رکھنا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد فرمائے گا۔ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ اگر چاہے آگ کی بارش ہو سکتی ہے، اللہ کے اختیار ہے۔ برف سے اللہ تعالیٰ آگ کو پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے اختیار ہے۔ ہم اللہ کی قدرت کو سمجھا کر، اللہ کی قدرت پہ ہمارا یقین رہا، تو پھر ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ وہ کفر گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک جو بڑا گناہ کبیرہ ہے، 4 کا تعلق قلب سے ہے، 4 کا تعلق زبان سے ہے، 1 کا تعلق پیر سے ہے، 2 کا تعلق ہاتھ سے ہے، 2 کا تعلق شرمگاہ سے ہے، 1 تمام جسم سے ہے۔ تمام جسم جو تعلق ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، یعنی جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔
ماں باپ ہونے کا احساس کرنا اولاد پہ فرض ہے۔ باپ اولاد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ باپ اس کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنا۔ آج اولاد کیا کر رہی ہے بھائی؟ کمپیریزن کر رہی ہے۔ اولاد کیا کر رہی؟ کمپیریزن کر رہی، مقابلہ کر رہی۔ ان کے پپا دیکھو کتنا کرے، ان کے پپا دیکھو کتنا کرے، تم کیا کرے میرے واسطے؟ یہ جو مقابلہ ہے، یہ جو کمپیریزن ہے، یہ کمپیریزن اولاد کو ماں باپ سے دور کرتا، گناہوں کے دلدل میں ڈھکیلتے جاتا۔ اور بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ ایک اور گناہ کرتا ہے، ایک اور سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ ایک اور گناہ کرتا ہے، ایک اور سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ آہستہ 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 اس کا بندے کا قلب پورا سیاہ ہو جاتا۔ جب مکمل سیاہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی اس کے اوپر حکمت والی بات عمل کرنے والی نہیں۔ اسی لیے بندہ جب گناہ کرتا ہے فوراً توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دھبا جیسے ہی پڑا توبہ کرا، دھبے کو اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، قلب ہمارا نرم ہو جاتا ہے۔ جو قلب نرم ہے، جو قلب نرم ہے، اسی میں ہی اللہ تعالیٰ کی بات داخل ہوتی، حکمت کی بات داخل ہوتی، توبہ کی بات داخل ہوتی، گناہ ہونے کا احساس داخل ہوتا۔ جو قلب سخت ہو گیا اس پہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے قلب کو نرم کرنا۔ قلب نرم کیسا ہوتا؟ رونے سے قلب نرم ہوتا، خشیت سے، اللہ کے خوف سے، گناہوں کے احساس سے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے ہمارے قلب، آنسو ہمارے ہاتھ سے نکلتے، ہمارا قلب نرم ہوتا۔ ہم کو رونا نہیں آیا، آنسو نہیں نکلے ہمارے ہاتھ سے، کم از کم رونے کی صورت بنا، رونے کی کوشش کرنا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا، تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، نیند میں اللہ کے سامنے اللہ کو اپنے آپ کو پیش کرو بھائی، اللہ کا شکر ادا کرو نیند میں۔ اللہ تعالیٰ کیسی نعمت سے مجھ کو نوازا، کتنی تھکن تھی، میرے کو چلنے نہیں آ رہا تھا، میں 4 گھنٹے سو کے اٹھا، تندرست توانا ہو گیا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ مجھ کو قوت عطا فرمایا، پھر اپنے کام کاج میں لگ گیا۔ سر میں بے انتہا درد، رات بھر درد، تکلیف ہے، تکلیف سے بے انتہا پریشان ہے، دعا کرے مولا میں بہت زیادہ تکلیف ہے، تکلیف کو دور فرما۔ 2 گھنٹے سے اٹھ کے دیکھے درد دور ختم ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ احساس کرے کہ مولا سے میں دعا کر کے سویا تھا، مولا میری دعا کو قبول فرمایا، میرے درد کو ختم کر دیا۔ یہ بندہ اللہ کے قریب ہو رہا، اللہ بندے کے قریب ہو رہا۔ دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کو دنیا کی فکر کرنا نہیں ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، آخرت دنیا کے لیے، آخرت کی دنیا، مومن جو ہے آخرت کی فکر کرتا ہے۔ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، کافر کے لیے دنیا جنت ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، وہ آخرت کی فکر کرتا ہے۔ ہم آخرت کی فکر کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر۔ اللہ تعالیٰ انسان کی جو اشرف المخلوقیت ہے نا، جو بڑا مرتبہ انسان کو اللہ تعالیٰ دیا، اسی وجہ سے دیا کہ بندے میں اللہ تعالیٰ خیر بھی رکھا، شر بھی رکھا، شیطانی صفت بھی رکھا، رحمانی صفت بھی رکھا، اللہ کے قریب جانے کی بات بھی رکھا، لیکن شیطان کی شہوت بھی رکھا، شر و شہوت بھی انسان کے ساتھ پہ رکھا۔ بندہ ان چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے قریب جا رہا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو اشرف المخلوقات بنا۔ فرشتے اپنی عبادت کو پیش کرتا بولیں گا تم کو نہ شر ہے نہ شہوت ہے، تم کو کیا ضرورت ہے بھائی، تم تو عبادت ہی کریں گے۔ اس لیے اکثر بولتے ضعیفی میں 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، مسجد کو بہت پابند ہے، اس کے بعد شوق ختم ہو گئے، خواہشات ختم ہو گئے، خواہشات ختم ہو گئے تو پھر کیا ضرورت ہے، مسجد ہی پکڑتا آدمی بندہ۔ خیر ہم کسی کے بارے میں بولا نہیں، لیکن ان جنرل ہم جب تک کہ قوت ہے ہمارے پاس، اختیارات ہمارے پاس ہے، خواہشات ہمارے پاس ہے، ان تمام خواہشات کے بعد بھی، ان تمام قوتیں رکھنے کے بعد بھی ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے قریب جا رہے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ ہم کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ بندہ اللہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، بندہ اللہ کی مدد کرنے کے لیے، بندہ اللہ سے مانگ رہا نہیں۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ رہے منزل ہی نہیں۔ میں تو تیار ہوں دینے کے لیے، مانگو مجھ سے، معافی طلب کرو، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاؤ،
اس سے پہلے واقعہ سنے، دندینوں قتل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیا. گناہوں کی وجہ سے جو محلے پہ، جو بستی پہ قید آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیا. پھر ہمارے گناہوں کو نہیں بخشتا. ہم اتنے بڑے گنہگار تو دیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی ایسے بڑے گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں. ہمارے گناہ صغیرہ صغیرہ گناہ ہے. اس لیے ہم معافی مانگتے رہنا، معافی مانگتے رہے تو ہم میں کیا ہونا، گناہ کو دور کرنے کی خواہش ہونا. گناہ قریب آتا، دوست و احباب آتے، رشتے دار آتے، لوگ آتے، ماحول بنتا، گناہ جاتے، لیکن ہماری خواہش یہ ہونا، ہماری فکر یہ ہونا کہ میں ماحول سے دور ہو جاؤں. یہ رحمانی صفت ہے. گناہ نہیں ہوتا، نہیں، ماحول میں گناہ ہو جاتا، سب کے ساتھ رہ کے ہم سے گناہ سمجھ ہوتا، لیکن انہیں شرمندہ ہو جاتا اپنے گناہ. پہلے مولا میں غلط آ گیا، پھر نہیں آنا تھا، مجبوراً آ گیا، کیا کروں، حالات کی وجہ سے، کسی وجہ سے میں آ گیا. اللہ مجھ کو معاف فرما. اللہ بخش دے، اللہ بخش دیا. اور ایسے حالات پیدا کرتا کہ ہم دوبارہ ویسے محفلوں میں نہیں جاتے. ہماری شخصیت کو اللہ تعالیٰ ایسے بتا دیتا، نقبلہ بھی ہم آئے تو برداشت نہیں کر سکتے اپن. ہماری شخصیت، ہمارا مزاج ایسا بن جانا کہ لوگ یہ بولنا کہ بھائی خراب سے خراب لوگ بھی اگر ہے ان کو بلا لیا کر، ارے کبھی انہوں کہتے ذرا خاموش بیٹھ جاؤ، انہیں یہ باتیں نہیں کرتے، یہ چیزوں کو پسند نہیں کرتے، یہ باتیں غلط ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بندے پہ. کس پہ؟ جو اللہ کو اللہ سمجھ کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے رہا، اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی حاجت روائی، اپنی تمام چیزیں اللہ کے سامنے پیش کر دے رہا. مولا جو مجھے مشکو ہے تیرے لیے. ہم اللہ سے جڑتے نہیں. سب سے بڑا ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑتے نہیں، اور جڑنے کے بعد اس پہ توقع نہیں کرتے، ٹکتے نہیں. جڑنے کے بعد ٹکنا بھی پڑتا. بھائی اللہ حاجت روا ہے، قائم رہنا نا. دیکھنا اللہ ہماری حاجت کو پورا کر رہا نہیں کر رہا، کیسا پورا کر رہا. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ آزماتا، فوراً ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا. کل قیامت میں اللہ کے سامنے ایک بندہ پیش ہوگا، کل دربار میں اللہ کے قیامت میں اللہ کے سامنے دربار بندہ پیش ہوگا. اللہ تعالیٰ بولیں گے فرشتوں کو، اے فرشتوں اس کو میرے پاس مت لاؤ، وہیں سے اس کو جنت میں لے جاؤ. تو فرشتے بولیں گے اے اللہ اس کا حساب نہیں، دنیا میں انہیں اتنا مجھ سے مانگا تھا، میں دنیا میں اس کو نہیں دیا، میں آج اس کے سامنے شرمندہ ہوں، میں اس کو نہیں بات کر سکتا. بندہ بولے گا اے اللہ کاش تم ایک بھی دعا قبول نہیں کرتا. آج ہم بول رہے ہیں اللہ دعا قبول نہیں کرا، اللہ دعا قبول نہیں کرا. ہاں اللہ کی حکمت اللہ کو معلوم. چھوٹا بچہ 1 سال کا 1.5 سال کا چاقو کے لیے ضد کر رہا، رو رہا، مرچی کے ڈبے کے لیے رو رہا، ماں تو پچکڑ مارے گی لیکن اس کی خواہش کو پورا نہیں کرے گی. کیوں؟ معلوم ہے. بچے کو نہیں معلوم، وہ ہاتھ چاقو لینے سے میرا ہاتھ کٹ جائے گا، وہ مرچی لینے سے میرے آنکھ میں جا سکتا ہے، میں کھاؤں گا میرے پیٹ میں نقصان ہو سکتا ہے. بچے کو نہیں معلوم. بچہ ناسمجھی کی وجہ سے وہ چیزوں کو طلب کر رہا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ بندے کے لیے نقصان دہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا. مانگو اللہ سے ضرور، ہم کو مانگنا چاہیے. دینا نہیں دینا اسی اختیار میں ہے. دینے میں بھی حکمت ہے، نہیں دینے میں بھی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ چھین کے بھی آزماتا ہے. دے کے چھین لیتا اللہ تعالیٰ، پھر بھی آزماتا ہے. دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ میری بات پہ ٹکتا ہے نہیں ٹکتا، قائم ہے قائم نہیں ہے. ہم کسی اور کے سامنے جا کے اپنی بات رکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے خلق سے ہم دیکھنا، اللہ تعالیٰ ہمارے رسول اللہ ہم کو پیمانہ دے دیے، تمہارا ایمان کا ٹیسٹ کر لو. تمہارے یہ جو سلوک ہے خاطرہ سلسلہ الحمدللہ، یہ اس کو سلوک مطلق بولتے. سلوک کے 2 قسمیں ہیں. سلوک بات میں بات آ گئی، سلوک یعنی راستہ طے کرنا، کس کے پاس؟ اللہ کے قریب جانے کا. سالک راستہ چلنے والا، اللہ کے قریب جانے والا، یعنی ہم سالک ہیں. ہمارے تقریبا کیا بولتے ہیں ہمیشہ؟ سالکین راہ بولتے ہیں. سالکین راہ یعنی راہ پہ چلنے والے لوگ، اللہ کی راہ پہ چلنے والے لوگ. اب ہم میں کیا بولتا ہوں اکثر؟ برادران طریق بولتا ہوں، یعنی طریقت کے بھائی میرے ایک دوسرے کے، میرے طریقت کے بھائی، یعنی یہ راستے پہ چلنے والے. طریق بھی راستے کو بولتے ہیں، طریق بھی راستے کو بولتے ہیں. یہ سالک راستہ چلنے والا، سلوک راستہ. تو سلوک جو ہے 2 قسم کا ہے.
کیا ہے بھائی؟ مقید ایک مطلق، سلوک مطلق، سلوک مقید۔ مطلق یعنی علم و عرفان سے ہم اللہ کے قریب پہنچے، مقید ذکر و اذکار سے پہنچے، ذکر و اذکار سے، ذکر سے بھی اللہ کے قریب ہوتے، لیکن ذکر سے آہستہ آہستہ آہستہ، بندہ کہاں پہ اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو بولے کہ حیدرآباد سے ممبئی جانا ہے، اس کے علم میں ہے کہ بھائی راستے میں پونا آتا، راستے میں بیدر آتا، ظہیر آباد آتا، شولاپور آتا، فلاں آتا، پڑھا لکھا رہا تو دیکھتے رہتا، ارے شولاپور آ گیا مطلب میں ممبئی کے قریب آ گیا، میں ممبئی کے قریب آ گیا، پونا آ گیا، ارے بھائی میں اور قریب ادھر آ گیا، ادھر آ گیا۔ جو علم رکھتا، عرفان رکھتا، اپنے مقام کی منزل کا اپنا اس کو پتا رہتا کہ میں کہاں ہوں۔ ایک ان پڑھ آدمی رہا تو اس کو علم نہیں رہتا، اس کو پوچھنا پڑتا بھائی یہ کون سا اسٹیشن ہے، بھائی یہ کون سا اسٹیشن ہے، بھائی اور کتنی دور ہے ممبئی، جا رہا انہیں بھی سفر کر رہا، لیکن اس کو اپنے مقام کا پتہ نہیں رہتا۔ ہمارا جو سلوک ہے، ہم جو علم و عرفان سے یعنی ہم جانتے ہیں ہمارا اپنا مقام کیا ہے، ہم دیکھنا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہے ہوئے، توبہ کرے نہیں کرے، معافی مانگے نہیں مانگے، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اللہ یحب التوابین، محبت فرماتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ اللہ کا محبوب بندہ، گنہگار بندہ تھا، گناہ کر کے آیا تھا، توبہ کرا، اللہ کا محبوب ہو گیا، اللہ کا دوست ہو گیا، اللہ کا دوست ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہونا، اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کر دینا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، چاہنا اللہ تعالیٰ سے کہ میں گناہ کر دیا، اور گناہ کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے یوں کندھے پہ کانا پکڑ لے رہے ہیں، اور بیٹا یہ کوئی توبہ نہیں، توبہ دل سے ہوتی، توبہ کا احساس دل میں رہتا، ندامت دل میں ہوتی، افسوس دل میں ہوتا، افسوس دل میں ہوتا، ندامت دل میں ہوتی۔ یہ ندامت ہونا، افسوس ہونا میں گناہ کرا، اللہ معاف کر، کہ چھنا پڑا دندینوں قتل، معمولی بات ہے، قتل بھی ایک بہت، ہاتھ سے جو دو گناہ ہے نا، وہ دو گناہوں میں ایک ہاتھ کا گناہ قتل کرنا ہے، گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ میں دو گناہ، ہاتھ کے دو گناہ بتایا ہے، کیا ہے وہ دو گناہ میں ایک گناہ قتل کرنا ہے، گناہ کبیرہ کرا ہوا ہے انہیں، ننگینوں گناہ کرا رہا، کبیرہ گناہ کرا ہوا ہے، 100 کر دیا بعد میں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم، گناہوں کو بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار ہے۔ لیکن حقوق العباد میں جو تیسرا دفتر تھا حقوق العباد کا، حقوق العباد میں پکڑ ہونے والی ہے، حقوق العباد میں پکڑ ہونے والی ہے، اس کے حقوق ہم کھا لیے، اللہ تعالیٰ کل حقوق ان کو دلائیں گا، حق کا بدلہ دلائیں گا، اس کے بعد ہمارے قلب میں رائے دانے برابر ایمان ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اب ہم دیکھنا ہم گناہ کرے نہیں کرے، کتنے گناہ کرے، کب تک گناہ کرے، اور ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بزرگان ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو گناہ کرے کب سے کرے، یاد کرو، چھوٹے چھوٹے گناہ تھے تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہو، ارادہ کرو، نیت کرو کہ مولا یہ گناہ کرا تھا، اس کے لیے اس کو سیئات میں، یہ اس کو نیکی میں تبدیل فرما۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نیکی کرا مولا وہ گناہ کو مٹا دے میرے مالک، مولا یہ میں روزہ رکھا، یہ روزہ نفل روزہ رکھا مولا، اور جو چھوٹ گیا تھا اس کو اس کے بدلے میں کر دیں۔ جو گناہ بندہ لوگوں کے سامنے اللہ اعلان کرا، نیکیاں بھی اللہ اعلان کرنا۔ جو گناہ بندہ اندھیرے میں تنہائی میں کرا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی تنہائی میں اندھیرے میں اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ بندہ اللہ کے سامنے ایک مرتبہ تنہائی میں پیش ہو گیا، مطلب یہ کوئی بدل گیا، بندہ تنہائی میں، کسی کو نہیں معلوم دنیا میں سوائے اللہ کے اور بندے کے، صرف اللہ کو، اللہ کے بندے کو معلوم ہے کہ یہ بندہ خرید، تو سمجھتا ہے کہ بندہ بدل گیا، بظاہر دنیا کے سامنے کچھ بھی ہوگا، تو قیامت میں لوگ دیکھ لیں گے اس کا مقام، اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام پہ، کیا بلندی پہ بٹھا کے رکھے گا۔ جو بندہ اللہ سے رجوع ہو گیا، اللہ کے قریب چلے گیا، اللہ کو اپنا دوست بنا دیا، اللہ کو اپنا کفیل و کارساز سمجھ گیا، اللہ کو اپنا حاجت روا سمجھ گیا، اپنی ہر حاجت، سر کے درد کی حاجت اللہ کو بول رہا،
اور دیکھ رہا اللہ تعالیٰ کیسا ختم کر رہا، شکر ادا کر رہا ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ بندے کے اللہ کے معاملات ہیں، بندے کے اور اللہ کے معاملات ہیں۔ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہونا، توبہ کرنا، ہمیشہ توبہ کرنا۔ ہمارے رسول اللہ ہم کو ارشاد فرمائے، ہمارے سلسلے میں ہے یہ کہ ہم روزانہ 250 مرتبہ کم از کم استغفار کرنا، 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ اپنے حساب سے پڑھ لو، چلتے پھرتے، آتے جاتے بیٹھتے، ایسا پڑھتے پڑھ لو، کم از کم 250 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ بولو کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بولو، ربنا ظلمنا، کوئی استغفار کر لو، کوئی بھی استغفار 250 مرتبہ، 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ہمارے صغیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، پھر دوسرے سے تیسرے کیا ہوتے ہیں؟ جب نیکیاں صاف ہوتے، گناہ صاف ہوتے رہیں گے، نیکیاں بڑھتے رہیں گے، کل 5 کو جائیں گا، جب جانے کا ٹائم ہے گا بے فکری سے جائیں گے، جانے کا ٹائم ہے گا جب دنیا میں لگے ہوئے رہیں گے، ضرور بھاگتے رہیں گے، بیوی کی طرف بھاگیں گے، بچے کی طرف بھاگیں گے، دولت کی طرف بھاگیں گے، فلاں کی طرف بھاگیں گے، جتنی چیزیں ہر طرف بھاگیں گی، روح وہاں سے کھینچ کے لیں گے، روح کو تار تار ہو جائیں گے روح۔ بندہ اللہ سے محبت کرنے والا رہے گا، گلاب کے پھول کے خوشبو سوں گے انہیں چلے جائیں گا۔ یہ روح قبض کرنے کی تکلیف تو سب کو ہوتی ہے، لیکن نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی تکلیف آرام میں تکلیف، یعنی اتنی تکلیف زیادہ تکلیف نہیں دیتی۔ گنہگار کی تکلیف تو بس اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھا، زخت خبر سے محفوظ رکھا، نرخرے سے محفوظ رکھا، اس کے لیے ہم اللہ کے قریب جانا۔ موت کیا ہے؟ حضرت ارشاد فرماتے کہ موت ایک پردہ ہے، ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملنے کا۔ موت ایک پردہ ہے۔ مومن بندہ اللہ سے محبت کرتا، اللہ تعالیٰ اس کا محبوب ہے، تو انہیں فکر کرے گا اپنے محبوب سے ملے گی، موت جلدی آنا بولتا ہوں۔ ہم ہمارے محبوب سے ملنے کی فکر نہیں کرتے، جلدی ملنے کی خواہش نہیں کرتے، ارے ملنا ہے بھی محبوب سے میرے، آج شام کا وقت ہے، 4 بجے کا، ابھی 2 بجے، 2 گھنٹے اور ہے، کیسا 2 گھنٹے کیسا گزارو۔ موت ایک پردہ ہے ایک مومن کو اپنے محبوب سے ملنے کا، تو مومن بندہ موت کا انتظار کرتا ہے۔ موت آتی ہے اس کو خوب، اس لیے وصال، اس کو وصال بولتے ہیں۔ وصال ہو گیا بولتے ہیں مقصد، وصال وصل سے ہے، وصل کے معنی ملنا، وصل کے معنی ملنا، وصال ملنے والا، وصال ہو گیا یعنی ملاقات ہو گئی، اللہ سے ملاقات ہو گئی بندے کی۔ عرس کب کرتے ہیں؟ پیدائش سے دن نہیں کرتے۔ عرس بزرگان دن کا جو عرس ہوتا وہ عرس پیدا ہونے والے دن نہیں ہوتا، وصال کے دن ہوتا، یعنی اللہ سے ملاقات کرے، ان کا منشا پورا ہو گیا، ان کا مقصد پورا ہو گیا اس دن۔ ہم تو بھی ان کی باتوں پہ، ان کے احکامات پہ، مطلب انہوں جو راستہ بتا کے گئے، راستے پہ چل کے گئے، ہم وہ راستے پہ چل پائے، ہم بھی کامیاب ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، پھر اپنی بات کو جاری رکھیں۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمجھ اللہ عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔